ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ میرے اپنے خونی رشتے ہی میرے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے ماں باپ کے مرتے ہی میرے رشتہ داروں نے مجھ پر گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ وہ سب میرے ماں باپ کی جائیداد اپنے نام کروانے پر لگے ہوئے تھے، لیکن میں بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس حویلی میں پہلے بھی ایک معصوم کی جان جا چکی تھی۔ یہاں مجھے چیخو پکار سنائی دیتی تھی، اور اب یہ لوگ شاید میری جان لینے کے در پہ تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ یہاں جیسے کسی چیز کا سایہ ہو۔ چچا کی مار کھا کر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میرے ساتھ معجزہ ہو گیا۔ میرا نام مریم ہے۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میرے ارد گرد ہمیشہ سے نوکر چاکر کی فوج رہی تھی۔ میں کبھی کچن میں نہ گئی تھی۔ اماں نے مجھے کبھی کوئی کام نہ کرنے دیا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دراصل میرے اماں ابا دونوں پڑھے لکھے تھے۔ خاندان کی عورتیں بہت کم پڑھی لکھی تھیں۔ میرے ابا نے پسند کی شادی کی تھی۔ ان کے اندر شعور تھا، انہیں فیصلے لینے آتے تھے۔ میرے والد ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کی سوچ باقی خاندان والوں سے الگ تھی۔ وہ ہمیشہ سے اعلیٰ سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کیا تھا، ورنہ ہمارے خاندان کی بیٹیاں تو زنجیریں ڈال کر حویلی میں قید کر دی جاتی ہیں۔ لیکن مجھے میرے گھر والوں نے بچپن سے آزادی دی تھی، میری ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ میں کبھی بھی حویلی میں قید نہ رہی تھی۔ اس وجہ سے میں خود کو آزاد پرندہ سمجھتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک میرا باپ زندہ ہے میں آزادی سے جی سکتی ہوں۔ یعنی اماں نے مجھے ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ خاندان والوں کا سر جھک جائے اور تمہارے تایا اور چچا کو تمہارے ابا کے متعلق باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ میں بہت پیاری تھی۔ میرے ابا شروع سے یہاں کی رسومات کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے میری ابا سے کبھی کسی کی نہ بنی۔ ان کی سوچ اپنے گھر والوں سے بے حد خلاف تھی۔ میرے تایا کے بیٹے ہمیشہ سے سب کی محبت بٹورتے رہے تھے۔ انہیں پسند نہیں تھا کہ ان کے برابر میں کسی کو کھڑا کیا جائے۔ لیکن میری پیدائش کے بعد میرے ابا مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ ہر جگہ مجھے ساتھ رکھتے، مجھے ہر چیز دے دیتے تھے جس کی میں تمنا کرتی تھی۔ یہ بات میرے ان کزنوں کو ذرا پسند نہ تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے مار دیا کرتے، کبھی مجھے کھیل کھیل میں گرا دیا کرتے تھے، کبھی مجھ سے کھیلا ہی نہ کرتے۔ میں ہمیشہ ان کی وجہ سے چوٹ کھاتی رہتی تھی۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہ تھے۔ وقت کے ساتھ وہ مجھے اور برے لگنے لگے تھے۔ اماں ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے تمہاری تربیت کی ہے اور تم ہماری تربیت کا صلہ دو گی۔ تم کبھی بھی ویسا جواب نہیں دو گی جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہو۔ وہ ان کی تربیت ہے۔ تمہارے تایا اور تائی ہمیشہ سے بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتے آئے ہیں۔ اماں کو ہمیشہ سے انہوں نے اس گھر میں مقام دلوایا تھا۔ ابا سے تایا تو ناراض ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری اس بیوی کو حویلی میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم نے خاندان سے شادی نہ کی تو تمہیں حویلی سے نکال دیا جائے گا، جس کا ابا کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ شروع سے ہی ان کے بھائیوں کی ان سے سوچ مختلف تھی، اور یہ تنازعات تو پیدا ہوتے ہی رہتے تھے۔ میرے والدین نے مجھے پڑھنے لکھنے کا ہمیشہ شوق دلایا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے پڑھنے لکھنے کا کہا تھا۔ پہلے پہل چھوٹے ہوتے میں گھر میں پڑھا کرتی تھی، اسی لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہ بنا۔ میرے تایا زاد بھائی تو عام چیزیں ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے فیل ہو جایا کرتے، لیکن تایا انہیں اس پر بھی کچھ نہ کہا کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کی غلط بات پر انہیں شاباشی دیا کرتے تھے۔ پہلی بار جب اسکول میں انہوں نے لڑکوں کو بے وجہ مارا تو تایا نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے شاباشی دی۔ کہا کہ ہم زمیندار وڈیروں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اگر تم سے کوئی اونچی آواز میں بدتمیزی سے بات کرے
تو تم نے انہیں مارنے کی ہمت رکھنی ہے۔ تمہارا باپ ہر چیز کو سنبھالے گا۔ انہیں ہمیشہ سے سچ بتانے کی بجائے غلط کا راستہ بتایا۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو چیز وہ منہ سے مانگیں وہ حاضر ہو جائے۔ میرے تایا خود بھی بہت سے غلط کاموں میں ملوث تھے۔ انہوں نے بہت سے مظلوم لوگوں کی زمینیں ہڑپ کی تھیں، لیکن ہمیشہ بس اسی بات پر ان کی لڑائی اور بحث ہو جاتی تھی۔ جب بھی ابا انہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اگر ہم غریب لوگوں کو ان کی زمین واپس کر دیں گے تو ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے ابا ہمیشہ سے اپنی زمین الگ کرتے آئے تھے۔ کئی بار میرے چچا نے ان سے جھوٹ بول کر کئی لاکھ لیے۔ میرے ابا جانتے بھی تھے کہ ان کا بھائی ان سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ان کے جھوٹ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اپنی بہنوں کا بھی انہیں حق ادا کیا تھا، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے ابا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ بھی بیٹوں جیسا سلوک کر سکیں۔ ان کی تو خواہش تھی کہ ان کے بھتیجے اچھے سے رہیں، لیکن وہ اپنے باپ کی نہیں سنتے تھے تو چچا کی کیا خاک سنیں گے۔ سارا دن پڑھائی لکھائی کے بجائے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ کبھی انہوں نے گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہ بٹایا تھا۔ ان کا مشغلہ صرف آوارہ گردی کرنا تھا۔ ان کا اولین مقصد رہا تھا۔ سارا دن گھر سے غائب رہتے تھے، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اگر گھر کی بیٹیاں کچھ دیر باغ میں زیادہ دیر ٹہل بھی دیں تو تایا اور چچا ان کی شامت لے آتے تھے۔ انہیں ہمیشہ سے لڑکیاں کام کاج کرتی دکھائی دیتی تھیں، لیکن مردوں کے لیے ان کے اصول ذرا مختلف تھے، جو مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا۔ میرے ابا تو کہتے تھے لڑکا اور لڑکی کو ایک برابر محبت دینی چاہیے۔ تایا اور چچا خود بھی بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ انہیں شروع سے پڑھائی لکھائی کا شوق نہ تھا، اور ابا اپنے شوق کی وجہ سے دور پڑھنے چلے گئے تھے، اور دور رہ کر انہوں نے اپنا کردار ہمیشہ سے صاف رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے غلط کاموں سے دور رہے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی شراب اور شباب کا شوق نہ پالا تھا، اور نہ ہی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بار خاندان کی مخالفت کی تھی۔ خاندان کے خلاف جا کر اپنے کلاس فیلو سے شادی کی تھی، اور اماں سے شادی کا فیصلہ ان کا بالکل ٹھیک رہا تھا۔ شادی کے 4 سال بعد جب میری پیدائش ہوئی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی بیٹا کب ہوگا؟ پہلی بیٹی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن میرے ابا نے میری پیدائش پر بھی مٹھائی تقسیم کی تھی۔ میری اماں کہ یہ جو بھی شک و شبہات تھے کہ ابا سے شادی کرنے کے بعد انہیں شاید وہ حیثیت نہ ملے، وہ سب جھوٹے رہے تھے۔ ہمارے خاندان کے مرد بہت سخت طبیعت کے تھے۔ ہمارے گھر میں صرف مردوں کی چلتی تھی۔ عورتوں کو حویلی کے باہر جانے کی اجازت نہ تھی، پڑھنے لکھنے کی بھی اتنی اجازت نہ تھی۔ تبھی میری چچا زاد اور تایا زاد بہنیں پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ وہ ہمیشہ سے گھر میں ہی رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے لاڈ اٹھواتی آئی تھی۔ اکلوتے ہونے کے سبب میرے ابا نے مجھے بہت لاڈ دیے تھے۔ گھر میں سبھی لوگ میرے لاڈ پیار سے خار کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹی کو اتنا سر چڑھا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے تایا کا تو خیال تھا کہ ابا کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن میرے ابا نے کہا جب اللہ نے مجھے اولاد دی ہے تو میں دوسری شادی کس واسطے کروں؟ میری اماں کو ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ابا اپنے خاندان والوں کی باتوں میں آ کر شادی نہ کر لیں۔ میری تائی اور چچی ہمیشہ سے باتیں بناتی رہتی تھیں، کہتی رہتی تھیں کہ بھائی تم نے بیٹا پیدا نہیں کیا۔ میرے تایا اور چچا کے 2 بیٹے تھے، لیکن دونوں کام کاج کے نہیں تھے۔ کام کرنا تو جیسے انہیں موت لگتا تھا۔ وہ بہت بدتمیز اور اپنی ماں سے بھی کافی بدتمیزی میں بات کیا کرتے تھے۔ اپنی بہنوں پر ہاتھ تک اٹھا دیتے تھے، ہر جگہ روک ٹوک کرتے تھے۔ انہیں نوکرانی سے زیادہ سمجھتے نہیں تھے۔ جب ان کے لیے یہ اپنی والدہ تک کی عزت نہ تھی تو وہ باہر کی عورت کی کیا ہی عزت کریں گے۔ وہ مہینہ مہینہ گھر میں آتے ہی نہیں تھے، اور ان سے اس چیز کا سوال نہیں کیا جاتا تھا۔ مجھے یہ چیز اپنے گھر والوں کی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔
یوں لگتا تھا کہ حویلی میں رہنے والی عورتیں ایک زنجیر میں قید کر دی گئی ہیں اور اس زنجیر سے نکل پانا بہت مشکل ہے۔ میں اس چیز کو ایک نعمت سمجھتی تھی کہ میرے ابا زندہ ہیں۔ ان کے جانے کے بعد زندگی گزارنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کئی بار یہ سوچیں دماغ پر حاوی ہو جاتی تھی۔ اسکول بھی بڑی مشکل سے ختم ہوا۔ چچا میرا ہر بات میں مذاق بنا دیا کرتے تھے۔ کبھی غلطی سے میں کچھ بنا لوں اور نمک تیز ہو جائے تو میرے چچا مذاق بناتے تھے۔ تایا بھی کہتے تھے کہ اسکول میں کھانا بنانا تھوڑا ہی سکھائیں گے، وہ تو بس باتیں اور چالاکیاں سکھاتے ہیں۔ اس بات پر میں بہت روئی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی۔ پہل تو میں اچھے طریقے سے رہنے کی بھی کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے تایا کو پسند آ جاؤں۔ شاید وہ مجھ سے پیار سے بات کر لیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے۔ کئی بار انہیں کھیلتے دیکھ کر میرے تایا نے بہت زور سے مارا تھا۔ میرے ابا انہیں روکا کرتے تھے کہ بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، انہیں مت مارا کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ میری اولاد پر میرا حق ہے، تم اپنی اولاد پر جس طرح کام کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن میری اولاد کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو۔ کہتے تھے کہ پڑھی لکھی عورتیں کبھی گھر نہیں بسا سکتی، تمہاری بیٹی کے نصیب بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ ان کی باتیں تو سب کو ہی تکلیف دیتی تھیں، لیکن ان سے کون بول سکتا تھا؟ میرے دادا بھی اسی طرح کے غصے والے انسان تھے، لیکن وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی غریب کی زمین نہیں کھائی تھی اور نہ ہی کبھی کسی کا ناحق فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سچ کی بنیاد پر اکڑ دکھاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی تینوں بیٹوں کے نام زمین جائیداد کر دی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد تایا اور چچا نے گاؤں میں بہت روب ڈالا تھا اور دھیرے دھیرے وہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ بھی کرنے لگے تھے۔ لوگ آگے سے بولنے سے قاصر تھے۔ دادا کی پرانی ذہنیت کا اثر تھا۔ انہوں نے بھی ہمیشہ دادی پر حکم ہی چلایا تھا۔ دادی کی حیثیت نوکرانی جیسی تھی، انہوں نے ہمیشہ اپنی چلائی تھی۔ بیٹوں یا بیٹیوں کی زندگیوں کا فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اور اب وہی حال میرے تایا اور چچا کا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ عورت کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس سے فیصلہ کروانے سے ہماری مردانگی پر اثر پڑتا ہے۔ مجھے تایا اور چچا بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے حسد کیا کرتے۔ انہیں میری کوئی بات پسند نہ تھی۔ اگر میں کھیلتی کودتی انہیں کہیں نظر آ جاؤں تو مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ میں نے بچپن سے ابا کے ساتھ بہت سفر کیا تھا۔ ہمارے گھر کی عورتیں زیادہ تر حویلی میں ہی رہتی تھیں۔ مرد حضرات انہیں صرف ضرورت کا سامان سمجھتے تھے، لیکن میرے ابا ایسے نہیں تھے۔ گھر میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اسے گھر کی نوکرانی سمجھا جاتا تھا۔ میرے تایا تو کافی بار اپنی بیگم کو مار بھی چکے تھے۔ میرے ابا نے میری اماں کو بہت عزت اور احترام سے رکھا ہوا تھا، کبھی ان کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی تھی، کبھی ان سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ بھی یوں ہی جلد بازی میں کر لیا تھا۔ ان کی بیٹی بالکل بھی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جہاں میرے تایا نے زمین اور جائیداد کے چکر میں کر دی تھی۔ ان کے بہت اچھے دوست تھے جن کا بیٹا بہت آوارہ تھا، ہر وقت شراب کی لت میں لگا رہتا تھا۔ اس کی یہ عادت میرے ابا نے بھی تایا کو بتانے کی کوشش کی تھی، تو کہنے لگے کہ آج کل کا مرد اتنی عیاشی تو کر ہی سکتا ہے، ویسے بھی بیوی کا کام گھر میں رہنا ہوتا ہے اور اس کو گھر میں 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، پہننے کو کپڑے مل جائیں گے، اور اسے کیا چاہیے ہوگا۔ میرے ابا کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میری کزن بھی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے خلاف جا کر وہاں رشتہ طے کر دیا تھا۔ میری کزن ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے ابا مجھے لگتا ہے میرے سگے ابا نہیں ہیں، وہ کیسے میری شادی ایسے لڑکے سے کر سکتے ہیں جو ہر وقت شراب پی کر جوا کھیلنا چاہتا ہو، جس نے عورت کو لباس کی طرح تبدیل کیا ہو۔ وہ بھلا ایسے زانی اور شرابی مرد سے میری شادی کیسے کرنا چاہیں گے؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اچھی جگہ جائے۔ تایا نے اپنی ضد میں کسی کا بھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کروا دی تھی۔ میری تائی بھی اس معاملے میں بہت فکر مند تھی۔
کہنے لگی کہ جس طرح میں نے ساری زندگی سسک سسک کر گزاری ہے ویسے ہی میری بیٹی کا نصیب ہے۔ اماں خود بیٹی والی تھی، اسی لیے بیٹی کا دکھ اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ تو میرے لیے بھی بہت فکر مند رہتی تھی۔ کہنے لگیں کہ اللہ جانے میری بیٹی کا نصیب کیا ہوگا۔ انہوں نے تائی کو بہت حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی، انہیں سمجھایا تھا کہ اللہ آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے گا۔ میری کزن بھی سارا دن کمرے میں بند رہ کر روتی رہتی تھی، ہر وقت یہی کہتی تھی کہ مجھے نہیں لگتا میرے ابا نے میرے ساتھ ٹھیک کیا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شاید میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، یا پھر شاید میں نے ان کا کچھ بہت بڑا نقصان کر دیا ہے، تبھی وہ میرے لیے ایسا فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرے ابا نے کئی بار تایا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ الٹا وہ میرے ابا سے ناراض ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کا فیصلہ کر رہا ہوں، تمہیں درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ میری کزن تو سارا دن گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، کمرے میں بند رہتی تھی۔ تائی نے کئی بار اسے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ باہر گھومنے چلی جائے، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرا دل نہیں کرتا، مجھے آپ قبر میں کھود کر ڈال دیں، شاید مجھے اس قبر میں ہی آرام آ جائے۔ وہ کئی بار کہا کرتی تھی کہ یہ حویلی والے میری چیخیں سنیں گے، اس حویلی کو سکون نہیں آئے گا، یہ لوگ سکون سے جی نہیں پائیں گے، یہاں میری چیخیں گونجا کریں گی، یہ سسکیاں یہاں جینے نہیں دیں گی۔ میرا باپ آخری لمحات میں ان سسکیوں کو سن سن کر پاگل ہو جائے گا۔ اور پھر ایک دن گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی کہ میری کزن نے خودکشی کر لی۔ اس کی خودکشی کا سنتے ہی تایا نے تو یہ بات باہر والوں سے دبا دی تھی، یہی کہا کہ اچانک کچن میں جل جانے سے موت واقع ہو گئی ہے۔ اس کی مردہ باڈی کو بے رحمی سے آگ میں جلایا گیا تھا۔ ایک باپ کو بالکل رحم نہ آیا تھا۔ میری تائی چیختی چلاتی رہی، اپنے شوہر کے پاؤں پڑتی رہی کہ ایسا کچھ نہ کیا جائے۔ خودکشی کے بعد اس کو جلا دیا گیا اور پھر ایک مٹی کے گڑھے میں قبر کھود کر حویلی کے پچھلی سائڈ پر دفنا دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد حویلی میں خوف پھیل گیا تھا۔ میں کئی بار وہاں جانے کی کوشش کرتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو پاتی تھی، خود کو بخار کر لیا تھا۔ اسکول کے بعد کالج جانے کی باری آئی تو میں خوف سے گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ حویلی والے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر دیں گے۔ جہاں میں اپنے تایا کو دیکھتی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کو دیکھ کر ہی مجھے خوف آتا تھا، جو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا برا کر سکتے تھے، وہ میرے ساتھ بھی یہ سب کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ میرے تایا ضد کے تو پکے تھے، انہوں نے بڑی بیٹی کے بجائے اپنی 14 سالہ بیٹی کو اس شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا، وہ تو اس سے آدھی عمر سے بھی زیادہ تھا، اور شراب نے تو اس کی شکل سے نور اور تازگی کو چھین لیا تھا۔ وہ دکھنے سے ہی اتنا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ گاؤں میں خاموشی سے بارات آئی، ان کا نکاح پڑھایا گیا اور تائی کی دوسری بیٹی بھی ان سے چھین لی گئی۔ میری تائی کو کسی طرح سکون میسر نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر کہتی تھی کہ میں تمہیں یہاں کے ظلم برداشت نہیں کرنے دوں گی، جو میری بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گی، بہت جلد تمہیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ وہ آدھی پاگل ہو چکی تھی۔ تایا تو پہلے ہی ان پر توجہ نہ دیتے تھے، اب تو تایا نے انہیں کمرے سے نکال دیا تھا۔ سارا دن وہ باہر بیٹھی رہتی تھی، ہر آتی جاتی عورت کو کہتی تھی میری بیٹی کے لیے دعا کرنا۔ ان کی بیٹی کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ کئی بار میں نے ابا سے ضد کی کہ ان کی خیر خبر معلوم کی جائے، تو میرے ابا مایوسی سے سر جھکا دیتے تھے۔ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ ان کی بھتیجی شادی کر کے کہاں گئی ہے۔ میری تائی کہتی تھی کہ اس کی بھی لاش ہی واپس آئے گی، یہ شخص کسی کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اتنا ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ہماری حویلی میں کئی کہانیاں رقم تھیں، کئی ایسی کہانیاں جو کسی کا دل چیر کر رکھ دیں۔ یہاں باہر سے گزرتے لوگ ہمیں کتنا خوش قسمت سمجھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، لیکن اندر کا حال ہم ہی جان سکتے تھے۔
اندر کے حال سے تو حویلی کے مکین ہی واقف تھے، وہی جانتے تھے کہ کتنی گھٹن ہے۔ یہ حویلی ایک معصوم لڑکی کی موت کی ذمہ دار تھی۔ یہ حویلی کسی کو زندہ سسک سسک کر مارنے کی ذمہ دار تھی۔ تایا کے بیٹے کا پچھلے سال ذرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ غلطی بھی اس کی خود کی تھی، تو میرے تایا کی جان پر بن آئی۔ وہ ساری رات سو نہ سکے تھے۔ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے کالے بکرے کا صدقہ دیا تھا، جبکہ بیٹیوں کو تو یوں قربان کر دیا جیسے وہ ان کا کوئی ہو ہی نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کی پکڑ ایک دن لازمی ہونی تھی۔ اللہ انہیں ضرور سبق سکھاتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو بیٹیاں کیوں دے دیتا ہے جو لوگ بیٹیوں کے لائق بھی نہیں ہوتے؟ ایسے لوگوں کو تو بے اولاد رہنا چاہیے۔ میری تائی بیچاری کا کیا قصور تھے؟ ابا نے میرے نام زمین کروائی تو گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ میرے تایا اور چچا کو میرے ابا کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ میرے دادا نے شروع میں زمینیں تینوں بھائیوں کے نام کر دی تھیں، لیکن اب انہیں کسی طرح ابا کے اختلافات کو قبول کرنا ہی تھا، ورنہ ان کے ہاتھ سے زمین و جائیداد نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے تایا نے تو ابا کی ناپسندیدگی کو دیکھتے ہوئے بھی کئی بار میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، لیکن میرے ابا جانتے تھے کہ میں اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہماری سوچیں کس قدر مختلف ہیں۔ میرے ابا نے تایا کو سمجھایا تھا کہ بچوں پر زور زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے بچپن سے ہی زمین میرے نام کروا دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کے بھائی وہ زمین ہڑپ کر لیں گے، اور میرے ابا نہیں چاہتے تھے کہ وہ زمین ہڑپ کر لی جائے۔ انہوں نے خاندان والوں کے خلاف جا کر مجھے اسکول اور کالج میں داخل کروایا تھا۔ میرے خاندان کی سبھی عورتیں مجھ پر رشک کیا کرتی تھیں۔ میری کزنیں مجھے کہا کرتی تھیں، کاش ہمارے ابا بھی تمہارے ابا جیسی سوچ رکھنے والے ہوتے تو آج ہماری زندگی بھی مختلف ہوتی۔ زندگی میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ زمین میرے نام پر کروا دی گئی ہے تو ایک گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ میرے چچا ابا سے ناراض رہنے لگے تھے۔ جب بھی میرے ابا کھانے کی میز پر آتے تو دونوں بھائی کھانے کی میز سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کا یہ رویہ میرے باپ کو بڑی تکلیف دے رہا تھا۔ میرے ابا کے باہر کے دشمن کیا کم تھے کہ گھر میں بھی دشمن پیدا ہو چکے تھے۔ میری اماں کہنے لگیں کہ آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اپنے بھائیوں کو بتانے کی کہ آپ اپنی جائیداد اپنی بیٹی کے نام کروا چکے ہیں۔ اب میرے تایا کا زور تھا کہ اگر خاندان میں میری شادی نہ ہوئی یا میرا رشتہ طے نہ ہوا تو زیادہ ہنگامہ ہو سکتا ہے، میری زمین اور جائیداد باہر جا سکتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی خاندان میں ہو تاکہ زمینوں کا بٹوارا نہ ہو، تاکہ باہر زمین اور جائیداد نہ جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری خاندان کی جائیداد کبھی باہر نہیں گئی۔ وہ اسی لیے تو لڑکیوں کے نام پر جائیداد نہیں کرتے تھے کہ گھر کی زمین جائیداد دینی پڑ جائے گی، لیکن میرے ابا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہتے تھے جب اسلام نے بیٹیوں کا حصہ رکھا گیا ہے۔ میری اماں تو بہت پریشان ہوتی تھیں۔ میرے ابا انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ میرے بھائی اتنے برے نہیں ہیں، وہ وقتی غصہ کر رہے ہیں، ورنہ ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خام خیالی باتیں تھیں، ورنہ وہ ابا کو مارنے سے کبھی گریز نہ کرتے۔ میرے تایا غصے کے کافی تیز تھے۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر تائی پر ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ میری تائی بیچاری خاموشی سے ان کی مار برداشت کر لیا کرتی۔ انہوں نے تو شادی کے پہلے دن سے ماریں کھائی تھیں۔ شوہر کی محبت تو انہیں میسر نہ ہوئی تھی۔ میرے تایا باہر کئی بار چکر چلا چکے تھے، ان کو رنگے ہاتھوں تو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن میری تائی آگے سے کیا بول سکتی تھی؟ وہ تو اپنے شوہر سے سوال جواب کا حق بھی کھو چکی تھی۔ تایا ہر وقت اپنی دھن میں مست رہتے تھے اور تائی اپنی بیٹیوں کے غم میں نڈھال رہتی تھیں۔ بیٹے کا کس کو ہوش تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اوپر سے گھر میں میرے ابا کی وجہ سے ہنگامہ ہو گیا تھا۔ ابا نے جائیداد میرے نام کروا دی۔ اسی وجہ سے ہمیشہ سے میرے تایا ناراض تھے۔ ان کی ناراضگی سے بھلا فرق کس کو پڑتا تھا؟ اس وجہ سے مجھے بھی ان کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
اس دوران کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کا، خاص طور پر مجھ پر، یہ قیامت ٹوٹ جائے گی۔ میری تائی کو تو خود کا پہلے ہی ہوش نہ تھا۔ وہ بہت کم ہوش میں آتی تھیں۔ جب آتی تھیں تو مجھے حوصلہ دیا کرتی تھیں، ورنہ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ تایا نے انہیں پاگل کہہ کر ایک تہہ خانے میں بند کروا دیا تھا، جہاں تایا کی غیر موجودگی میں ہی نکلنا ممکن ہوتا تھا۔ میرے اماں اور ابا ایک شادی میں شہر گئے۔ وہاں سے واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ ایکسیڈنٹ خود ہوا یا کروایا گیا، اس کا تو علم نہ تھا، اور نہ ہی میں تفتیش کروا سکتی تھی۔ اس وقت میری عمر صرف 17 سال تھی، اور اس 17 سالہ زندگی میں نے قدم قدم پر اپنے باپ کا سہارا لیا تھا۔ مجھے اکیلا چلنا نہیں آتا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے بولنے کی قوت چلی گئی تھی۔ میں بول نہیں سکتی تھی، صدمے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا، جو تڑپ رہے تھے، لیکن انہیں بچانے کے لیے کوئی نہ آیا تھا۔ یہاں سے جاتے وقت ہم نے کتنے خواب دیکھے تھے۔ میرے ابا کہتے تھے کہ اب تمہارا کالج ختم ہوگا تو آگے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا۔ میری اماں بھی میرے لیے کتنے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن ضروری نہیں ہے جو انسان سوچتا ہے اس کے ساتھ وہی ہو۔ کبھی کبھار ہماری سوچوں کے برعکس ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یوں اچانک میرے والدین مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ان کے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اب تو میرے اوپر میرے تایا کا حکم چلے گا، وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ان کی موت کے بعد جیسے کوئی دکھ نہ تھا، کوئی دکھی نظر نہ آ رہا تھا۔ میرے تایا تو اپنے روزمرہ کے کام ویسے ہی کر رہے تھے، انہوں نے تو ایک آنسو بھی جھوٹا نہ بہایا۔ میرے چچا کے بیٹے اور تایا کے بیٹے وہ ابا کی موت پر بھی نہیں آئے تھے۔ میری تائی بھی اتنے دنوں سے اپنے تہہ خانے سے باہر نہ نکلی تھی۔ مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا، میں بولنے کی سمجھ کھو چکی تھی۔ ایسی بے بس لڑکی تھی کہ اپنے والدین کو روک بھی نہ پائی۔ کاش ان کی جگہ میں اس دنیا سے چلی جاتی۔ میں اپنے والدین کے بغیر رہنا مجھے نہیں آتا تھا۔ اب مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ کیسے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ یہ دنیا مجھے اتنی بے رحم معلوم ہو رہی تھی کہ مجھے ہر جگہ اپنے دشمن دکھائی دے رہے تھے۔ زمین کے چند ٹکڑے کی خاطر یہ اپنے ہی خون کو مارنے پر لگے ہوئے تھے۔ ایسے سگے رشتوں سے تو بہتر تھا کہ اللہ مجھے ان رشتوں سے محروم ہی رکھتا۔ شروع سے ہی تایا اور چچا کا زہریلا لہجہ مجھے اداس کر دیتا تھا۔ پھر چچا نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ رات مجھے قید رکھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا میں خود نہ بولنے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ بہت جلد تمہیں سیدھا کر دیں گے، تمہارے باپ نے تمہیں بہت ڈھیل دی ہوئی تھی، تم کہیں ہمارے خاندان کا نام ہی نہ خراب کرتی، اب تمہیں اس قید خانے میں رہنا پڑے گا۔ میں پاؤں پڑتی رہی۔ میں ان کے مرے ہوئے بھائی کی نشانی تھی، وہ بھائی جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر وہ میری نہ سہی اپنے بھائی کی عزت کا احترام کر لیتے، وہ اس کی بیٹی کو کیسے یوں ذلیل کر سکتے تھے؟ کیا انہیں اپنے بھائی سے ذرا محبت نہ تھی؟ اب مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے نزدیک پیسے سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ساری زمین و جائیداد کے کاغذات کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سب مجھ پر شک کر رہے تھے، کہنے لگے کہ وہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے، ضروری اسی کے پاس وہ کاغذات ہوں گے۔ وہ مار کر مجھے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں بولنے کی طاقت رکھتی تو بول سکتی۔ انہوں نے مجھے بھوکا رکھا تھا، کہتے اگر یہ 2 دن بھوکی رہی تو خود ہی بول دے گی۔ میرے تایا کہنے لگے یہ اپنے باپ کی ڈھیٹ ہڈی ہے، اسی وجہ سے نہیں بول رہی۔ میں ابا کے کاغذات کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اگر جانتی بھی ہوتی تو انہیں کبھی نہ بتاتی۔ میں مار کھا کھا کر آدھی ہو چکی تھی، اوپر سے کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ میرے ماں باپ کے جانے کا غم بھی مجھ پر حاوی تھا۔ میرے چچا کہنے لگے کہ اگر اس نے ہمیں نہ بتایا تو اس کو مار دیں گے۔
ویسے بھی یہ کسی کام کی نہیں ہے، اتنے دن سے منہ ہی نہیں کھول رہی، ہر طرح سے آزما کر دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھ پر ہر قسم کا تجربہ کر لیا تھا، ایک مار کر بیٹھتا تو دوسرا اٹھ جاتا تھا۔ میں نے آج تک اتنی مار نہیں کھائی تھی۔ میرا جسم دکھنے لگا تھا، میرے ہوش کھونے لگے تھے۔ میں اللہ سے فریاد کرتی کہ ایسا معجزہ کر دے کہ مجھ پر رحم ہو جائے۔ میرے چچا نے مجھے مارنے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ مار مار کر ان کا دل بھرا تو کچھ دیر کے لیے کمرے سے نکل گئے۔ اسی وقت مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھے بچانے کی کوشش میں ہو۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا ہو۔ میں بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن میرے پاؤں میں زنجیر تھی۔ وہ زنجیر خود بخود ٹوٹ چکی تھی۔ وہاں شاید کوئی اندیکھی طاقت ہو۔ میں وہاں سے بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکلی۔ رات کا پہر تھا۔ لوگ مجھے مار کر یہاں سے لے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہو گیا کہ میں یہاں سے بھاگ نکلی۔ میری تائی نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو میں خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کہیں تایا کو بتا نہ دیں۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر کہنے لگیں کہ چند پیسے لے جاؤ، یہاں سے بھاگنے میں آسانی ہوگی، تمہارے تایا آتے ہی ہوں گے، ان سے پہلے تم یہاں سے گاڑی کروا کر نکل جانا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ کوئی مجھے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی مجھ سے چلنا دوبھر ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ تک سڑک تک لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر آج میں ہمت ہار جاتی تو شاید آج میرا دنیا میں آخری دن ہوتا۔ میں اپنے والدین کے قاتلوں کو سزا دلوائے بغیر تو مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی انہیں سزا دلوا کر ہی رہوں۔ ان کو مارنا میرا مقصد بن چکا تھا۔ جب سڑک پر پہنچی تو مجھے لگا میری منزل مجھے مل گئی ہے، لیکن یہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ ویسے بھی یہ سڑک کافی سنسان تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ شاید وہ گاڑی والا مسافر کو چھوڑ کر واپس شہر کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے اسے روک کر کچھ اشارے کیے تو وہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ کہنے لگا، بی بی اگر جانا ہے تو جلدی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ سنسان سڑک ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو ہمارے پیچھے لگ گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ کون ہے۔ مجھے اس پر اعتبار کر کے گاڑی میں بیٹھنا بھی چاہیے تھا یا نہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ میں انجان گاڑی میں بیٹھے انجانے راستوں پر بھٹک رہی تھی۔ مجھے تو خود کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جانے والی ہوں۔ سارا راستہ میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتی آئی کہ کہیں مجھے پناہ مل جائے۔ گاڑی والا کہنے لگا، باجی کہیں اترنے کا بھی ارادہ ہے یا مجھے یوں ہی لے کر گھوم پھر رہی ہو؟ میں گھبرا سی گئی تھی۔ کبھی میں لوگوں میں نکلی نہ تھی۔ ہمیشہ ابا مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں کبھی اکیلے باہر نہ گئی تھی۔ اب اکیلے بازار میں گھوم رہی تھی۔ مجھے تو اپنے ٹھکانہ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے اشاروں میں کہا کہ یہاں کوئی پناہ گاہ ہے جو یتیم بچیوں کو فری میں پناہ دیتی ہو۔ میری بات سن کر وہ حیرانی سے میری جانب دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ تم تو گونگی ہو، کہیں تمہارا سٹاپ پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ تو مجھے پہلے بتا دیتی۔ تم جیسے مسافر کو میں نے گاڑی میں بٹھا کر غلطی کر چکا ہوں، کب سے گھما رہا ہوں۔ وہ مجھ پر برسنے لگا۔ میں رونے لگی تھی تو شاید اس کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اشارے میں پوچھنے لگا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یوں وہ میری بات کو سمجھ نہیں سکے گا، اس لیے میں نے اسے کاپی اور پین مانگا، جو کسی طرح اس نے مجھے دے ہی دیا۔ میں کاپی اور پین میں لکھ چکی تھی کہ میرا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی یتیم خانہ ہے تو مجھے وہاں بھیج دیں۔ وہ حیرانی سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ شکل سے تو تم یتیم نہیں لگتی، لیکن سن کر افسوس ہوا۔ یہاں کے یتیم خانے اس قدر اچھے نہیں ہیں کہ تم جیسی لڑکی کو وہاں رکھا جائے۔ اگلے دن ہی اپنی عزت کھو دو گی۔
لیکن میں تم پر اتنا رحم ضرور کر سکتا ہوں کہ ایک دن تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے دوں۔ کل کو تم کسی اچھی جگہ کا ٹھکانہ ڈھونڈ لینا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اس شخص پر اعتبار کرنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ میں کس کے گھر جاتی؟ میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اگر یہ شخص بھی مجھے یہاں رکھنے سے انکار کر دیتا تو میں کہاں جاتی؟ اور یتیم خانے کا سن کر تو میرا دل مزید باہر کو آ گیا تھا۔ ساری رات میں یوں بھٹک نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے حامی بھر لی۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے مکان میں لے گیا جو 2 کمروں کا مکان تھا، جہاں ایک بوڑھی عورت نظر آئی تھی۔ کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، یہ میری ماں ہے۔ اس بوڑھی عورت نے میری کہانی کو اپنے بیٹے کی زبان سے سن کر میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ تم اب اکیلی نہیں ہو، مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھو۔ اتنے دنوں بعد کسی کا میٹھا لہجہ سن کر میں رونے پر آ گئی تھی۔ میں ان کے گلے رکھ کر خوب رونے لگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میری آواز کب واپس آ سکتی ہے۔ شاید کل تک میرے چچا اور تایا مجھے ڈھونڈ لیں، اس لیے مجھے یہاں سے بھی نکلنا تھا۔ گاؤں سے اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے میرے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ ہاں، رات ٹھہر کر میں خود صبح نکل آئی۔ اس آدمی نے مجھ سے مزدوری نہیں لی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے کچھ پیسے دے دوں، لیکن کہنے لگا کہ تم خود 4 پیسے لے کر گھر سے نکلی، اگر وہ بھی مجھے دے دو گی تو کیا بچے گا؟ اس بوڑھی عورت نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ کہنے لگیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان ظالم لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ کے قاتل بھی وہی تھے۔ وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ جان بوجھ کر کروا گیا تھا۔ اب میرے چچا اور تایا ٹک کر بیٹھنے والے نہیں تھے۔ شاید چچا اور تایا تو حویلی میں سب نوکروں کی شامت لے آئے ہوں گے۔ شاید تائی کو بھی اگر کسی نے دیکھ لیا ہوگا تو ان کی بھی جان پر بنائی ہوگی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی تائی پر الزام لگا دے۔ وہاں سے نکل کر میں در بدر بھٹکنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک دروازے پر پہنچی۔ یہاں کچھ سال پہلے ابا کے ساتھ آئی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اتفاق ایسا ہوگا، میں گلیوں میں نکل پڑوں گی۔ مجھے ان کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو ایک نوکر باہر آیا۔ میں نے اشارہ کیا تو وہ سمجھ نہ سکا۔ وہ سمجھا کہ میں کوئی مانگنے والی ہوں۔ کہنے لگا، مانگنے کے لیے تمہیں یہی گھر ملا تھا، تم آگے چلی جاؤ۔ لیکن میں رونے لگی تو شاید اس کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے 100 روپیہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں رو کر نفی میں سر ہلانے لگی اور پیسے اسے واپس کر دیے۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں اسے اشاروں میں بتانے لگی کہ مجھے اندر جانا ہے، لیکن وہ مجھے اندر جانے نہیں دینے لگا۔ کہنے لگا کہ مالک نے دیکھ لیا تو مجھ پر یوں ہی غصہ کرے گا، ویسے بھی مالک ابھی آنے والا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ انہیں نہیں پسند کہ یہاں فقیروں کا ڈیرا بن جائے۔ لیکن اس وقت میری قسمت میرے ساتھ تھی کہ اس گھر کا مالک گاڑی لے کر اندر آنے لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں اسے اشارے سے بتا رہی تھی۔ میری بات وہ نہ سمجھ سکا تو اس نے کہا، اگر پڑھی لکھی ہو تو اس کاغذ پر لکھ دو۔ میں نے اپنے ابا کا نام لکھ دیا۔ میرے ابا کا نام پڑھ کر وہ چونک گیا۔ کہنے لگا، تم ان کی کیا لگتی ہو؟ میں نے سب کچھ کاغذ پر لکھ دیا تو وہ کافی حیران ہوئے۔ کہنے لگے، تم میرے ساتھ اندر چلو۔ ہم یہیں شادی پر تو یہاں شہر واپس آئے تھے اور اب میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ انہوں نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی تاکہ میرا علاج شروع ہو سکے۔ اپنے گھر میں پناہ دی۔ میں ان کے گھر زیادہ دن ٹھہر تو نہیں سکتی تھی، لیکن میرے کہنے پر انہوں نے کیس بھی دائر کر دیا تھا۔ وہ میرے ابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ میرے ابا کے نام پر جتنی بھی جائیداد تھی وہ اب میرے نام ہو چکی تھی، جس پر میرے چچا نے قبضہ جما لیا تھا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ یہ قبضہ مجھے یہی انکل واپس دلا سکتے ہیں۔ 3 مہینے مجھے محنت مشقت کرنی پڑی۔ 3 مہینے میں ان کے گھر پر ہی رہی۔ ہر دن میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے حق میں بہتر کر دے۔
مجھے معلوم نہ تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ آخرکار بہت محنت اور ہمت سے مجھے میری زمینیں واپس مل چکی تھیں اور میرے باپ کے قتل کے الزام میں میرے چچا اندر ہو چکے تھے۔ الزام تو تایا پر بھی لگنا چاہیے تھا، لیکن کسی صورت وہ بچ ہی گئے۔ اللہ نے ان کو منہ کی مار کھلائی تھی۔ تایا کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ تب سے وہ بہت نڈھال ہو چکے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ حویلی سے ایک لڑکی کی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ بات مشہور ہوتے ہی لوگوں نے حویلی میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حویلی اب گم نام سی ہو گئی۔ جس دولت کی بنا پر میرے تایا اور چچا اکڑ دکھاتے تھے، وہ دولت ان کے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ میری آواز واپس آنے پر میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ڈاکٹر بن گئی۔ گاؤں میں ہسپتال کھول دیا تھا۔ میں اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ زندگی کبھی جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتی، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔